بیبی بومرز اور جین زی۔ جب کوئی قوم سائنسی میدان میں روزمرہ ضرورت کی مشینری بناتی ہے تو اس کے تمام پرزوں کے نام اس کی قومی زبان کے الفاظ کے ساتھ ساری دنیا میں شہرت اور رواج پاتے ہیں۔ 1886 میں پہلی گاڑی بنانے والے جرمن انجینئر کارل بینز نے انگریزوں کو اپنی گاڑیاں بیچنے کے لیے ان کی زبان کا سہارا لیا تو گاڑی کے پرزوں کو انگریزی ناموں سے شہرت ملی۔ اسی طرح مخصوص سائنسی، علمی اور ادبی ناموں کو انگریزی زبان میں ان کی تحقیق اور دریافت کی کئی چیزوں کی وجہ سے شہرت ملی۔ 2026 میں سوشل میڈیا سے وابستہ ہر فرد کو چیٹ جی پی ٹی، جین زی اور بیبی بومرز جیسے خاص الفاظ سننے کو مل رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری زندگی اور ہر کامیاب و زندہ زبان کا حصہ بننے والے ہیں۔ اس قسم کے تمام مخصوص الفاظ کا مطلب اور تاریخی حوالہ سمجھے بغیر سابقہ، موجودہ اور آئندہ نسلوں کے درمیان حائل ذہنی فاصلوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے 1950 تا 1970 کے دوران پیدا ہونے والے نسل کی اکثریت سوشل میڈیا یعنی انٹرنیٹ و موبائل کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کی مصنوعی ذہانت کے ذیلی اداروں گوگل، ویکیپیڈیا، چیٹ جی پی ٹی اور میٹازون نے جہاں انسانی زندگی کی ترقی اور تیزی میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں محدود طبقے کے خیال میں اس نے معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور تخلیقی صلاحیتوں پر منفی اثرات بھی ڈالے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً آج کی نوجوان نسل یعنی جین زی جو کچھ بھی لکھنا اور عکس بنانا چاہتی ہے، صرف اس کا عنوان لکھ کر چیٹ جی پی ٹی کو حکم دیتی ہے اور چند لمحوں میں الادین کے چراغ یا جام جم کی طرح ان کی مطلوبہ زبان میں لکھے لکھائے یا ترجمہ کیے گئے مضامین و مقالات اور ویڈیوز کی صورت میں حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل سے نہ صرف جین زی تخلیقی اور فکری صلاحیتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ یونیورسٹیوں میں مقالہ جات کی پڑتال کے طریقہ کار یعنی پلیجرزم رپورٹ وغیرہ بھی مشکوک ہو چکے ہیں۔ اس لیے چیٹ جی پی ٹی کسی بھی جگہ سے براہ راست نقل کرنے کے بجائے انسان کی عطا کردہ محدود مصنوعی ذہانت اور ذخیرہ الفاظ و معلومات کے بل بوتے پر جواب تیار کر کے دیتا ہے۔ 20ویں صدی کے دوران میں سائنسی ترقی میں جس قدر تیزی آئی وہ گزشتہ 1000 برس میں ممکن نہ ہو سکی، لہٰذا 1928 سے پہلے والی نسلوں کو لاسٹ جین یعنی کھوئی ہوئی نسلیں کہا جاتا ہے۔ 1820 تا 1840 تک کے زمانے کو گلڈڈ ایج یعنی سونا چڑھا دور اور 1883 تا 1900 کے درمیان پیدا ہونے والی نسلوں کو ٹرانسینڈنٹل جین یعنی خیالی نسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ادب اور فلسفے کی تربیت کے باعث روحانی اور فکری آزادی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے۔ کامیاب عرب معاشرے اور اس سے پہلے کے ادوار نے بھی انسانی معاشرے کی ترقی اور تنزلی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کا ذکر اب تاریخی کتب کا حصہ بن چکا ہے۔ آئیے جین زی اور اس سے وابستہ جدید و قدیم نسلوں کا تاریخی و لسانی جائزہ لیتے ہیں۔ سائلنٹ جنریشن 1928 تا 1945 تک کے 18 برسوں میں پرورش پانے والے بچوں کو اس لیے خاموش نسل یعنی سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم اور سرد جنگ کے باعث ان لوگوں کو اظہار رائے کی مناسب آزادی نہیں تھی۔ یہ لوگ خاموشی سے کاروبار کرتے اور معاشی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ 1951 کے ٹائم میگزین نے پہلی بار ان لوگوں کے لیے خاموش نسل یعنی سائلنٹ جین کا لفظ استعمال کیا۔ بیبی بومرز 1946 تا 1964 انگریزی زبان کے لفظ بوم اور عربی کے متبادل انفجار میں تیز دھماکے، آتش فشانی اور بھڑک اٹھنے کے ایک جیسے معانی موجود ہیں۔ چونکہ یہ نسل دوسری جنگ عظیم کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہوئی اور ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوا، لہٰذا انہیں بیبی بومرز یعنی انفجاری نسل کہا جاتا ہے۔ لفظ بومر کے استعمال کو پہلی بار 1938 میں سامنے لایا گیا،
لیکن تحریری طور پر اسے پہلی بار ٹائم میگزین نے 1951 میں استعمال کیا۔ جنریشن ایکس 1965 تا 1980۔ امریکی لغت نویس ڈوگلس کیپپلن نے اس لفظ کو 1991 کے ایک ناول جین ایکس سے منتخب کیا، جس کے مطابق اس عرصہ میں پیدا ہونے والی نسل کو غیر محفوظ مستقبل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا اسے جین ایکس یعنی غیر محفوظ مستقبل والی نسل کہا گیا ہے۔ ملینیلز 1981 تا 1996۔ انگریزی لفظ ملینیم کا لاطینی مادہ ملے 1000 اور اینس سال ہے۔ لفظ مل عالمی زبان اسپرانتو کی طرح اکثر مغربی زبانوں میں بھی 1000 کے معنوں میں مختلف سابقوں لاحقوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ مثلا ملین 1000 دفعہ 1000، ملی پیڈ کن کھجورا 1000 پا، اور ملی میٹر لمبائی کا 1000واں حصہ۔ اس 15 برس کے دورانیے میں پیدا ہونے والی نسل کو ہزاریے یا ملینیلز اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ختم ہونے والے 1000 برس کا آخری اور شروع ہونے والے 1000 برس کا ابتدائی زمانہ دیکھا ہے۔ یہ لفظ پہلی بار 1991 میں امریکی لغت نویس ولیم اسٹریٹ نے استعمال کیا۔ چونکہ یہ نسل جین ایکس کے فوراً بعد آئی ہے، لہذا اسے جین وائی بھی کہا جاتا ہے۔ جین زی 1997 تا 2012۔ چونکہ رومن رسم الخط کا آخری حرف زیڈ یا زی ہے اور ان 16 برس میں پیدا ہونے والی نسل نے گزشتہ 1000 برس کے آخری 4 برس اور نئی ہزاری کے ابتدائی 12 برس میں جنم لیا، لہذا تیز رفتار انٹرنیٹ اور زوم ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی اس نسل کو جین زی کا نام دیا گیا ہے۔ جین زی کو آئی جین اور زومر بھی کہا جاتا ہے۔ الفا جین 2013 تا 2024۔ یونانی حروف تہجی کے پہلے حرف آ کو الفا کہا جاتا ہے، جس کے معنی پہلا اور ابتدا کے ہیں۔ چونکہ یہ نسل مکمل طور پر تیسری ہزاری یا 21ویں صدی کے ابتدا میں پیدا ہونے والی نسل ہے، لہذا اسے جین الفا کہا گیا ہے۔ یہ نسل مکمل طور پر ڈیجیٹل دور میں نشو و نما پا رہی ہے۔ جین بیٹا 2025 تا 2039۔ یونانی زبان کے دوسرے حرف تہجی کا نام بیٹا ہے، لہذا الفا نسل کو بعد آنے والی نسل جو مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے عروج کے ساتھ عملی طور پر عالمگیر معاشرے اور ثقافت میں پرورش پائے گی، انہیں بیٹا کڈز کہا جائے گا۔ اس نسل کے بچے اسکولوں کے بجائے انفرادی تعلیم کو ترجیح دیں گے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور ڈیٹا سائنس کی تعلیم حاصل کریں گے۔ جین گاما 2040 تا 2054۔ یہ نسل شدید موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرے گی، لیکن ان کی زندگی کا ہر لمحہ ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے مطابق گزرے گا، یعنی مزید 25 برس بعد ہم مکمل طور پر مشیری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عالمگیر تہذیبی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے گاما نسل کو کئی تہذیبی، ثقافتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو مجبوراً قربان کرنا پڑے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ انسانی موبائل اور لیپ ٹاپ والی زندگی کی نسبت کتاب سے 80% بہتر، مستند اور زیادہ مطالعہ کر سکتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر ہمیں 50 برس ڈیجیٹل سکرین یعنی موبائل وغیرہ پر پڑھنے کا موقع ملے تو 10 برس ہمارے سکرولنگ میں ضائع ہو جائیں گے۔ نیز جو شخص ایک بار سکرین پر پڑھنے کا عادی ہو جائے، کتابی صفحے پر پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گاما نسل کو ان مصائب کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ جدید سائنسی ترقی کا ہر قدم فائدے کے ساتھ ساتھ ابتدا میں کچھ نقصان اور کمزوریاں بھی ساتھ لے کر آتا ہے، جبکہ فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ لہذا رفتہ رفتہ ان کمزوریوں پر قابو پا کر یہی ترقی انسانیت کے لیے مفید ضرورت بن جاتی ہے۔ مثلا کہنے کو تو گوگل، ویکیپیڈیا، چیٹ GPT، AI اور میٹا ون
جیسے اداروں نے انسانی زندگی کو نہ صرف کاہل بنا دیا ہے بلکہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کے لیے چور دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ آپ سوچیں، بولیں، پوچھیں اور آپ کی مطلوبہ زبان میں پلک جھپکتے ہی آپ کا کام تیار مل جائے گا۔ گویا آپ نے جن قید کر دیا ہے جو آپ کا حکم بجا لانے کے لیے آپ کے ہاتھ کی جنبش کا منتظر ہے۔ لیکن کیا ہم یہاں اپنی غلطی کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ تمام سائنسی سہولتیں بلکہ نعمتیں تو سائنسدانوں نے ہماری آسانی کے لیے بنائی تھی، اور جن افراد نے ان نعمتوں کا مثبت استعمال کیا وہ 30 برس کی عمر میں ہی 80 برس کے تجربہ کار فرد جتنا کام کر چکتے ہیں، اور ہم اپنی اخلاقی تربیت درست نہ ہونے کے باعث ان نعمتوں کو نہ صرف غلط استعمال کرتے بلکہ اسے استعمال کرنے کی مہارت نہ ہونے کے باعث اس معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دیتے۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن اور بہتر محسوس ہوئی ہو تو آپ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔